السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمة ذو الحجہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: افضل ایام الدنیا ایام العشر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، یہ جو مہینے چل رہے ہیں یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں۔ 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت اور خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ ان حرمت والے مہینوں کی خصوصیت علماء کرام یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں اعمال پر اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام مہینوں کے مقابلے میں ان حرمت والے مہینوں میں اعمال پر اجر اور ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان حرمت والے مہینوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ جو آدمی ان حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرے، عبادات کا اہتمام کرے اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ ان 4 مہینوں کی برکت سے مابقیہ 8 مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق دیں گے، پرہیزگاری کی توفیق دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دینی اعمال پر، نیک کاموں پر، بھلائی کے کاموں پر استقامت دیں گے۔ اسی طرح ان 4 مہینوں میں اگر گناہ سے بچنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کی کوشش کی جائے گی اور گناہوں کو چھوڑا جائے گا، تو ان 4 مہینوں کی خصوصیت یہ ہے، ان 4 مہینوں میں گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، ان 4 مہینوں میں گناہ چھوڑنے کی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مابقیہ 8 مہینوں میں بھی گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ بڑے خاص مہینے ہیں۔ اسی طرح ان حرمت والے مہینوں میں بھی ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ گویا کہ حرمت والے مہینوں میں یہ مہینہ سب سے بنیادی مہینہ ہے، اس لیے کہ حرمت والے مہینوں کی جو حرمت ہے وہ حج کی وجہ سے ہے، خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے، حج کے سفر کی وجہ سے ہے، چونکہ لوگ ذی الحجہ سے 1 مہینہ پہلے ہی سے حج کے لیے سفر کرتے ہیں اور 1 مہینہ بعد حج سے واپس ہوتے ہیں، اس لیے گویا کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت حج کی وجہ سے ہے، اور حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہے۔ گویا کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں ہے۔ اس کے علاوہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت ہی خاص عشرہ ہے۔ پورے سال میں 2 عشرے بہت مشہور ہیں۔ عشرے کا مطلب 10، عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، عشرہ 10 کو کہتے ہیں۔ پورے سال میں 2 عشرے بہت مشہور ہیں۔ ایک عشرہ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور دوسرا عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔
یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، شب قدر کی وجہ سے اور شب قدر کی تلاش کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس میں عبادتیں ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ عبادتوں کا ماحول رہتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی وجہ سے بھی عبادتوں کا ماحول آخری عشرے میں بن جاتا ہے۔ لیکن ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی خصوصیت اور اس کی اہمیت صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، جیسا اس عشرے کی قدردانی مسلم معاشرے میں ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں اس ذی الحجہ کے عشرے کی جیسی اہمیت ہونی چاہیے، ویسی اہمیت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس عشرے کی خصوصیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ کون کون سی خصوصیات اس عشرے میں ہیں، یہ عشرہ کتنا خاص ہے، یہ عشرہ کتنی اہمیت والا ہے، اس کی اہمیت معلوم نہیں، جس کی وجہ سے اس عشرے میں ہم کچھ خاص عبادات اور کچھ خاص اللہ کی بندگی ہم نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ خصوصیت کا حامل ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ بھی بہت زیادہ خصوصیات کا حامل ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی خصوصیت اور پہلے عشرے کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے روایت مروی ہے کہ جن 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، وہ 10 راتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اس سے ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں وہ چیز کوئی معمولی تو ہو نہیں سکتی، وہ چیز اہم ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اسی طرح اور ایک جگہ قرآن کریم کے ایک ٹکڑے سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 30 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا، 30 دن کا وعدہ کیا گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیں، تورات دیں، تورات دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے، ہم کلامی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو 30 دنوں کے لیے بلایا، لیکن اس کے بعد مزید 10 دن اور بڑھائے گئے، مزید 10 راتوں کا اضافہ کیا گیا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ مکمل 40 راتیں مکمل کر دی گئی، پہلے 30 تھی، بعد میں 10 راتوں کا اضافہ ہوا۔ اس سلسلے میں بھی مفسرین کی رائے ہے کہ جن 10 راتوں کا بعد میں اضافہ ہوا وہ 10 راتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتیں ہیں۔ اس سے بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات میں اس عشرے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے افضل ترین دنوں میں، دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں۔ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، وہ تمام دنیا کے دنوں کے، یعنی تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے
آخری عشرے میں اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں زیادہ فضیلت والا اور خصوصیت والا عشرہ کون سا ہے؟ کیا ذی الحجہ کا عشرہ رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ فضیلت والا ہے، یا رمضان کا آخری عشرہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ راتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں سے افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے جو دن ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے افضل ہیں، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب میں افضل ہیں، لیکن دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذی الحجہ کے عشرے کے پہلے عشرے کے جو دن ہیں وہ سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس عشرے کی خصوصیت اور فضیلت کس وجہ سے ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے میں ایسی بڑی بڑی عبادتیں اور اتنی زیادہ عبادتیں اس عشرے میں جمع فرمائی ہیں کہ ما بقیہ پورے سال میں اتنی زیادہ عبادتیں کسی اور عشرے میں جمع نہیں ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جتنی زیادہ عبادتیں اور جتنی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہیں، ما بقیہ پورے سال میں کسی 10 دن میں اتنی بڑی عبادتیں جمع نہیں ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں بھی اتنی زیادہ عبادتیں اور اتنی اہم عبادتیں جمع نہیں ہیں جتنی اہم اور بڑی عبادتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جمع ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں نمازیں بھی ہیں، 5 وقت نمازیں بھی اس عشرے میں ادا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس عشرے میں روزوں کی ترغیب بھی آئی ہے، گویا کہ اس عشرے میں روزے بھی ہیں اور روزے رکھنا فضیلت کا باعث ہے۔ اسی طرح اس عشرے میں ایام تشریق بھی ہیں جن میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اس عشرے میں لیلۃ الجائزہ بھی ہے۔ اسی طرح اس عشرے میں یوم عرفہ بھی ہے۔ اسی طرح اسی عشرے میں یوم النحر یعنی جانوروں کو ذبح کرنا بھی ہے۔ اسی طرح اس عشرے میں اسلام کا ایک بڑا فریضہ حج وہ بھی اسی عشرے میں ہے۔ گویا کہ اس ایک عشرے میں بہت ساری بڑی بڑی اور اہم عبادتیں اللہ نے جمع فرمائی ہیں، اس لیے یہ عشرہ بہت زیادہ خصوصیات کا حامل ہے۔ اور بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس ذی الحجہ کے عشرے کی عبادت اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ کی بندگی کرنا، عبادت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس عشرے میں عبادت کرنا کیا جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہے؟ کیا جہاد بھی اس عشرے کی عبادت کے برابر نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی اس عشرے کی عبادت کے برابر نہیں ہے۔ جہاد بھی اس عشرے کی جو عبادت ہے اور اس عشرے میں عبادت کرنا اللہ کو جتنا پسند ہے، جہاد بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایسا جہاد کرے اتنی جواں مردی سے اور اتنی ہمت کے ساتھ میدان میں ڈٹ جائے کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر دے اور اپنا مال بھی ختم کر دے، گویا کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں ختم ہو جائے، نہ جان واپس لائے نہ مال واپس لائے، پھر تو یہ عمل بھی ذی الحجہ کے عشرے کی عبادت کی طرح ہو سکتا ہے۔
ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں عبادت کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو پورا ذی الحجہ کا مہینہ خصوصیت والا ہے، فضیلت والا ہے اور حرمت والا ہے۔ اسی طرح اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ پورے ذی الحجہ میں اور بھی زیادہ خصوصیت کا حامل ہے، اور بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا کرنا چاہیے؟ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے کیا اعمال ہیں، ہمارے کیا معمولات ہونے چاہیے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو ہم کن چیزوں میں گزاریں، اس سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ احادیث میں وہ عمل بھی بتلائے ہیں۔ ذی الحجہ کا پہلا عمل تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی جانب سے قربانی ہونی ہے، چاند نظر آنے کے بعد سے جانور ذبح کرنے تک، قربانی ہونے تک بال ناخن وغیرہ کچھ نہ کاٹیں۔ ذی الحجہ کے عشرے کا پہلا عمل، اگر صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، جن پر قربانی واجب ہے، تو وہ حضرات اور وہ خواتین بال ناخن وغیرہ کچھ نہ کاٹیں۔ ایک عمل تو بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل بتلایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، یعنی ذی الحجہ کا دوسرا عمل کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے، تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، والتحمید یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ جو تکبیرات ہیں، خصوصاً تکبیر تشریق ہے یا اور تسبیحات جس میں اللہ کی بڑائی بھی ہو اور جس میں کلمے کا ورد بھی ہو، تحلیل ہو، جس میں اللہ کی تسبیح ہو، ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں پڑھنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ کسی کو یاد نہ ہو تو تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کثرت سے اس عشرے میں تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی وحدانیت کا بار بار اقرار کرنا چاہیے، بار بار اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے، بار بار اللہ کی بڑائی زبان سے کہنے سے دل پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ آج 24 گھنٹے ہم صرف دنیا کی بڑائی، دنیا کی چیزوں کے تذکرے، دنیا سے ہونے کے تذکرے اور اسباب کے تذکرے، بار بار دنیاوی چیزوں کے فائدے دیکھنے کی وجہ سے یا دنیا کے فائدے کے مذاکرے کی وجہ سے دلوں کے اندر دنیا کی بڑائی اور دنیا کی محبت، یہ چیزیں دلوں کے اندر جمنے لگتی ہیں۔ جب دنیا کی بڑائی دل میں جم جاتی ہے تو پھر دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر دنیا کی محبت سے اعمال میں سستی پیدا ہوتی ہے، اعمال کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات علماء ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ جو تسبیحات کا اہتمام ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
کہ دنیا کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، نہ میں بڑا ہوں، نہ زمین بڑی ہے، نہ آسمان بڑا ہے، نہ سورج بڑا ہے، نہ چاند بڑا ہے، ان سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑی ذات اس کائنات میں اللہ کی ہے. بار بار جب استحضار کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی تو پھر دل پر اس کا ضرور اثر ہوگا. بار بار اللہ کی بڑائی کرنا اور بار بار اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. پھر اللہ کی محبت یہ تمام اعمال کی بنیاد ہے. اس لیے اس پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کا اہتمام، اللہ کی بڑائی کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام اور تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرات صحابہ کرام بہت اہتمام کے ساتھ اس پہلے عشرے میں تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ملتی ہے کہ وہ دونوں حضرات اس عشرے میں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے. اور بازاروں میں کوئی سامان خریدنے کے لیے نہیں، کوئی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے نہیں، بلکہ بازاروں میں صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی پر لگانے کے لیے اور لوگوں کی توجہ اللہ کی جانب متوجہ کرنے کے لیے بازاروں کو نکلا کرتے تھے. بازار میں نکلتے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا اثر یہ ہوتا کہ بازار میں جتنے تاجرین ہوتے اور بازار میں جتنے گاہک ہوتے وہ تمام کے تمام لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی آواز ملایا کرتے تھے. پورے کے پورے بازار میں اللہ کی بڑائی گونجتی تھی. پورے کا پورا بازار اللہ کی تکبیرات سے دہل جاتا تھا. وقتاً فوقتاً بازاروں میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ حضرات صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، بستر میں ہر وقت اس عشرے میں خاص طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس عشرے میں ہمیں اہتمام کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. اسی طرح ہمارے جو بزرگان دین تھے، جو اہل اللہ تھے، وہ لوگ اس پہلے عشرے میں عبادت کا بہت اہتمام کرتے تھے. حضرت سعید ابن جبیر جو بڑے مشہور تابعی ہیں، تابعین میں ان کا بڑا مقام ہے، ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں انتھک عبادت کرتے تھے. اتنی عبادت کرتے تھے کہ اتنی عبادت پھر کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے. ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے. گویا کہ سب سے بڑا کام اور سب سے بڑا مشغلہ اس عشرے میں اللہ کی بندگی اور اللہ سے خاص تعلق اور اللہ کی بڑائی یہ ہوا کرتا تھا. اور علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. اگرچہ کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا اعتکاف مشروع نہیں ہے، یعنی نہ تو واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، لیکن چونکہ عبادت کا اہتمام ضروری ہے اور اللہ سے تعلق بنانا اور اللہ کی بندگی کرنا ضروری ہے، اور اللہ سے تعلق، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اعتکاف ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. اس لیے علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ ہیں، وہ اس عشرے میں بھی اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف کے ذریعے خوب عبادت کرتے تھے. اب اعتکاف تو سنت اور مستحب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے اتنی بات تو معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے جو مشائخ تھے، ہمارے جو علماء تھے،
اور جو بزرگان دین تھے، اس عشرے میں وہ لوگ عبادت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہونی چاہیے، درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے، استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے، ذکر و اذکار، دعائیں، ان تمام چیزوں کا عام دنوں کے مقابلے میں اس عشرے میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ گویا کہ عبادت کا، اللہ کی بندگی کا، اللہ سے تعلق بنانے کا یہ عشرہ بھی ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اس عشرے کی دوسری عبادت تسبیحات کا، تکبیرات کا، بطور خاص تکبیرات کا بہت اہتمام ہے۔ اور تیسری چیز اس عشرے کی، اس عشرے میں روزے رکھنا، اس عشرے میں روزے رکھنا، روزوں کا اہتمام کرنا، یہ مستحب ہے اور فضیلت کا اور اجر و ثواب کا ایک بڑا اونچا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں اللہ کی عبادت کرنا اور دنوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آگے فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھنا گویا کہ ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ اس عشرے کی کسی رات کی عبادت بھی، اس عشرے کی کون سی بھی رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس عشرے میں روزے رکھنا یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور راتوں میں بھی عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت سے بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا بہت اہتمام کرتے تھے، 4 چیزیں اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک تو عاشورہ کا روزہ، دوسرے ذی الحجہ کے یہ جو 9 روزے ہیں، ذی الحجہ کے عشرے کے روزے، تیسرے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے جسے ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، اللہ کے نبی وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے، اللہ کے نبی اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی ان چیزوں کو بڑے اہتمام سے کرتے تھے۔ تو میرا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عشرہ بہت خاص عشرہ ہے۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے اور عبادتیں کرنا چاہیے۔ ایک تو روزوں کا اہتمام، اس عشرے کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کا قیام، کسی بھی رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ شب قدر کے بارے میں جانتے ہیں، ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کسی رات میں بھی عبادت کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس عشرے میں بھی عبادت کا معمول بنانا چاہیے اور عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس عشرے کی ایک دوسری اہم خاص چیز یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ کا دن، یہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کا دن، یوم عرفہ وہ بھی بڑا خاص دن ہے، اس عشرے کا، اس مہینے کا بڑا خاص دن ہے۔ روایت سے بات ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کثرت سے یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کو معاف کرتے ہیں، جتنی زیادہ تعداد میں عرفہ کے دن بندوں کی جہنم سے آزادی ہوتی ہے، اتنی زیادہ تعداد کسی اور دن جہنم سے آزاد نہیں ہوتی۔ عرفہ کا دن جہنم سے آزادی کا دن ہے۔
اللہ تعالیٰ اس دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ کسی اور دن بندے جہنم سے آزاد نہیں ہوتے. یعنی اس دن جہنم سے آزادی کے پروانے ایمان والوں کو دیے جاتے ہیں. ایک ایمان والوں کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے جہنم کی آزادی سے بڑی چیز اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جہنم سے بچنا ہی ایمان والے کی زندگی کا مقصد ہے. اب جو جہنم سے بچ گیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. گویا کہ جہنم سے بچنا یہ ہمارے مقاصد میں ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور یوم عرفہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. اور یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کے فخر کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں. ایک بڑی تعداد، ایک بڑا جم غفیر حج کے موقع پر ایک بڑے میدان میں جمع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں. عرفہ یہ اللہ کے فخر کا دن ہے. اسی طرح عرفہ یہ شیطان کی ذلت کا دن ہے. شیطان سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار عرفہ کے دن محسوس کرتا ہے. شیطان عرفہ کے دن اپنے آپ پر خاک ڈالتا ہے اور اپنے آپ پر مٹی ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی پوری کری کرائی محنت پر اور اس کی لمبی محنتوں پر مغفرت کی وجہ سے اور جہنم سے آزادی کے پروانوں کی وجہ سے، اللہ کی خصوصی رحمت کے نزول کی وجہ سے اس کی تمام محنت پر پانی پھر جاتا ہے. اس لیے شیطان ذلت محسوس کرتا ہے اور ذلیل و خوار ہوتا ہے. اس طرح عرفہ کے دن کا ایک عمل کہ عرفہ کے دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں فرمایا ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ. اللہ کے نبی نے فرمایا عرفہ کے دن کا ایک روزہ پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہے اور آئندہ آنے والا جو ایک سال ہے اس کا بھی کفارہ ہے. گویا کہ عرفہ کے ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو عرفہ کے دن ایک تو روزے کا اہتمام ہونا چاہیے، دوسرا دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا چاہیے. عرفہ کا دن یہ بھی بڑا خاص دن ہے اور بڑی خصوصیت والا اور بڑی اہمیت والا دن ہے. اسی طرح اس عشرے کی خاص عبادت عید کی رات میں جاگنا. کل صبح عید ہے، آج کی جو رات ہوتی ہے اسے عید کی رات کہتے ہیں. اس رات میں جاگنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس رات میں جاگنے والوں کی بھی اللہ کے نبی نے بڑی بشارتیں سنائی ہے. ایک بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی عیدین میں جاگے، عیدین کی راتوں میں جاگے، اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے دلوں پر موت طاری نہیں کریں گے جس دن اور لوگوں پر موت کی کیفیت طاری ہوگی. عیدین کی راتیں وہ بھی قبولیتیں دعا کی راتیں ہیں. عیدین کی راتوں کی عبادت جنت کو واجب کرنے والی ہیں اور بھی بہت ساری خصوصیات عیدین کی راتوں کی ہے. اسی طرح قربانی کا جو عمل ہے وہ بھی اس عشرے کا بڑا خاص عمل ہے. قربانی کا عمل اس عشرے کا بڑا خاص عمل ہے. قربانی کی بھی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے آئندہ مجلس میں قربانی کی فضیلت، قربانی کی عظمت اور قربانی کی تاریخ، اسی طرح قربانی کتنا اونچا عمل ہے، اللہ کی جانب سے کیا کیا چیزیں قربانی کی وجہ سے ملتی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو مجلس ہفتے کی ہوگی اس میں اس پر بات ہوگی. تو آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے یہ بہت خاص عشرہ ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ عشرہ غفلت میں گزر جاتا ہے. اس عشرے کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح گزاریں تو پہلے ہمیں
اپنے معمولات بنا لینے چاہیے کہ ہمیں کون سا کام کس وقت کرنا ہے. فجر کے بعد ہم فلاں کام کریں گے، فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اتنے وقت تک اتنے پارے پڑھیں گے، اتنے رکوع پڑھیں گے. اسی طرح ظہر کے بعد کچھ عمل طے کر لیں کہ ظہر کے بعد اتنی دیر یہ عمل ہوگا، اتنی دیر دعا کریں گے، اتنی دیر قرآن پڑھیں گے، اتنی دیر ذکر کریں گے. عصر کے بعد طے کر لیں. گھر کے جو کام ہیں، جو ضروری کام ہیں، ان کے لیے تو وقت رکھیں، لیکن فضول کام اور لایانی کام، وہ کام جو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ان غیر ضروری کاموں کو لے کر اس عشرے میں نہ بیٹھیں، بلکہ یہ تصور کر کے رکھیں، یہ ذہن میں بات رہے کہ یہ عشرہ بھی عبادت کا ہے، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. معلوم نہیں کس کی زندگی کتنی ہے، آئے دن لوگ مر رہے ہیں، کتنی زندگی ہے، جتنا وقت ملے غنیمت ہے. اور ایسے جو خصوصی لمحات ہیں ان کی تو بڑی قدردانی کرنی چاہیے. تو ایک تو اپنے معمولات طے کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے. اسی طرح روزوں کا اہتمام کریں. اگر طاقت ہے، ہمت ہے تو پورے 9 دن کے روزے رکھیں. ہمت ہے، طاقت ہے، بشاشت ہے تو پورے 9 دن کے روزے رکھیں. اگر ہمت نہیں ہے یا کسی وجہ سے روزے رکھنا دشوار ہے تو کچھ روزے رکھ لیں. 1 2 3 روزے، 4 5 روزے، کچھ نہ کچھ روزے اس عشرے میں رکھیں. اس عشرے میں روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح رات میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کا معمول بنائیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کچھ نہ کچھ ہم خاص عبادت کریں گے. گھر کے تمام لوگ بیٹھ کر عبادت کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے اور درود شریف پڑھیں گے، یا قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، یا نمازیں پڑھیں گے. گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ معمول ہونا چاہیے. اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات کا اہتمام. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو تکبیر تشریق ہے یہ تو 9 ذی الحجہ سے تو پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے اس عشرے میں پڑھنا یہ پسندیدہ ہے اور بڑی فضیلت والا عمل ہے. پورے عشرے میں زیادہ سے زیادہ ان تکبیرات کا بھی اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ان اجتماعات کے سلسلے میں یہ بات ہر وقت کہی جاتی ہے اور کہی جانی بھی چاہیے کہ ہمارا یہاں آنے کا اصل مقصد عمل ہے. ہمارا جو اصل عمل ہے